اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق آموز گفتگو کریں گے اور بزرگوں کے اقوال آپ کو بتائیں گے۔ جس قوم میں بد اخلاقی آ جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ وہاں جہالت جنم لیتی ہے اور علم وہاں سے کوچ کر جاتا ہے۔ بد اخلاقی کا یہ پہلا نقصان ہوتا ہے۔ جہاں بد اخلاقی جنم لیتی ہے وہاں علم وہاں سے کوچ کر جاتا ہے، کیونکہ بد اخلاقی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ بد اخلاقی سے دشمنی پھیل جاتی ہے اور بد اخلاقی سے امن تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی کوئی بات سنتا نہیں، کوئی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتا، تو وہاں گناہ بھی جنم لے لیتے ہیں۔ جہاں بد اخلاقی ہوتی ہے وہاں گناہ عام ہو جاتا ہے۔ چوری، ہر قسم کی بدی وہاں جنم لے لیتی ہے، کیونکہ وہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سمٹ جاتے ہیں، تو ان کے بعد رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، بعض ہر قسم کا ان کے ساتھ ان کا رشتہ ہوتا ہے، تو وہ اگر کسی سے ملیں تو بد اخلاقی ہوتی ہے تو پھر وہ بھی سمٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں سے علم کوچ کر جاتا ہے، وہاں سے انسانیت کوچ کر جاتی ہے، وہاں سے عزت کوچ کر جاتی ہے، وہاں سے حیا کوچ کر جاتا ہے، وہاں سے شرم کوچ کر جاتا ہے، تو وہاں پھر اللہ کا قہر نازل ہو جاتا ہے۔ بد اخلاقی اتنی بری چیز ہے کہ ہر چیز کو یہ اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ بد اخلاقی ہر چیز کو، برائیوں کو ضبط کر دیتی ہے اور نیکیوں کو یہ ضبط کر لیتی ہے۔ بد اخلاقی اتنی بری چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کا جو خاندان تھا وہ بزرگ ہی تھا، تو وہ جو بزرگ تھے وہ جب بھی کوئی آدمی برے کام چھوڑتا تو ان کو پتہ چلتا تو اس کے ملنے کو چلے جاتے، شاید اس سے ملیں، اس پر اللہ کا کرم ہوا ہے، شاید اس سے کوئی اچھی نصیحت ہمیں مل جائے۔ اس لیے وہ بزرگ جو بھی انسان برے کام چھوڑتا اچھے کام کرتا تو اس کے ملنے کو چلے جاتے، اس کے ملنے کو چلے جاتے۔ ایک دن ان کا مرید آیا، اس نے کہا، بزرگوں، ایک آدمی نے بدفعلی چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا، یار کہ وہ تو خاص بندہ ہے، اس کے پاس مجھے لے چل۔ تو وہ بزرگوں کو لے کر چلا گیا۔ جب بزرگ گئے اس کے ساتھ بڑے خلوص سے ملے تو اس نے بٹھایا، بڑے عزت و احترام کے ساتھ بزرگوں کو بٹھایا۔ تو اس نے کہا، بزرگوں، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا، یار میں نے تو سنا ہے کہ آپ بدفعلی کرتے تھے تو وہ آپ نے چھوڑ دی ہے۔ اس نے کہا، بزرگوں، میں نے نہیں چھوڑی، اللہ کا کرم ہوا مجھ پر، اللہ کا فضل ہوا مجھ پر، اللہ کا رحم ہوا مجھ پر، اور میرے جو محلے کے یا شہر کے یا گاؤں کے یا قصبے کے ایک عالم آئے اور انہوں نے مجھے نصیحت کی تو میں نے سوچا کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے اور مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کا کرم ہوا مجھ پر۔ انہوں نے کہا کہ پھر بھی آپ کا دل کس طرح اس سے بھر گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت کے پاس گیا تو میں نے اس کو
1200 درہم دینے کی کوشش کی تو وہ راضی ہوگی تو میں جب اس کے ساتھ بدفعلی کے لیے تیار ہوا تو مجھے نہ خوف آ گیا تو میں نے یہ سوچا دل میں کہ جو 1200 درہم میں اس کو دے رہا ہوں، اگر یہ درہم میں کسی غریب مسکین بیوہ کو دے دوں یا اس سے مسجد بنا دوں تو مجھے نیکی ملے گی، اس سے تو میری جان بھی جائے گی، گناہ بھی ملے گا اور پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی میری اس طرح ماں بہن دی کو پیسے دے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرے تو یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا، تو پیسے بھی دوں گا اور جہنم بھی خریدوں گا۔ اس لیے میں نے چھوڑ دی اور گھر آ گیا، اور آس پاس میں جتنے بھی لوگ تھے غریب، ان میں وہ پیسے میں نے بانٹ دیے، اور اندھا کے بعد میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں پیسے جو بھی میرے پاس آئے گا فالتو چیز وہ میں غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ تو اللہ کا مجھ پر کرم ہوا تو یہ بزرگ میرے پاس آ کے اور مجھے اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب فرمائی، اور میں تو اس قابل نہیں تھا، میرا تو عقل نہیں تھا، میرے تو عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا، تو میں بچ گیا، اللہ نے مجھے بچا لیا اور اللہ کا بڑا کرم ہوا، میں دوزخ سے بچ گیا اور جنت کا امیدوار ہو گیا۔ تو بزرگوں نے اس کے لیے پھر دعا فرمائی، تو بزرگوں نے کہا کہ میری ایک بات یاد رکھنا اور اس کو کبھی نہ بھولنا۔ اس نے کہا، بزرگوں ارشاد فرمائے، انہوں نے کہا کہ جب انسان بدی کرتے ہوئے ایک دم چھوڑ دے اور نیکی کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت کا اس پر بڑا کرم ہوتا ہے اور بڑا احسان ہوتا ہے، اور اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں، کسی وجہ سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، ایسا وہ کام کر جاتا ہے کہ وہ پھر جنت کا امیدوار ہو جاتا ہے، بشرطے کہ عمل کرتا رہے۔ اور جو شخص نیکی کرتے ہوئے ایک دم چھوڑ دے اور بریائی شروع کر دے، اس پر اللہ کا سخت غضب ہوتا ہے، اللہ اس سے ناخوش ہوتے ہیں اور اس کی عقل پر پردہ پا دیتے ہیں اور وہ بدی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا وہ نیکی کرتے کرتے ایسا برائی کا کام کر جاتا ہے کہ اللہ کو وہ کام گوارا نہیں کرتا اور اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے اور نیکی کرنی چاہیے، بدی سے بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی چوری کرتا تھا تو ہر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ یار چور ہے، یہ یار چور ہے، یہ یار چور ہے، نہ کوئی اس کو گھر میں آنے دیتا، نہ کوئی دیکھنے دیتا، نہ کوئی اس سے ملتا، نہ کوئی اور چیز۔ تو اس کا جو جیون تھا یہ دشوار ہو گیا، تنگ ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، خودکشی کر لوں۔ تو وہاں سے نا بزرگ گزرے، انہوں نے کہا یار تو خودکشی نہ کر، تو میرے ساتھ چل۔ وہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ ان کے آشیانے میں جب وہ بزرگ اپنے گھر میں پہنچے، گھر تو نہیں تھا ان کا، بس ویسے ایک بنایا ہوا تھا جہاں رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اس کو بھی ساتھ لے کے جو بھی دیکھتا نا وہ اس کی طرف، انہوں نے کہا یار یہ آج بزرگوں کے ساتھ ہے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ تو کوئی کچھ کہتا نا، یار کوئی یہ خاص کرامت ہے کہ جو یہ چور شخص اتنا بڑا چور اور بزرگوں کے ساتھ ہے اور بزرگ اس کے پیچھے ہیں اور یہ بزرگوں کے آگے ہے، دیکھیں اور خاموش۔ آج کل تو ہم بزرگوں کی توہین شروع کر دیتے ہیں نا، اس وقت میں لوگ بزرگوں کی عزت کرتے تھے تو فائدہ اٹھاتے تھے،
آج ہم بزرگوں کی عزت نہیں کرتے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یعنی کہ علم والے لوگوں کی اللہ کے جو علم حاصل کرتے تھے لوگ ان اللہ والوں کی عزت کرتے تھے. تو وہ جو علم والے تھے وہ صرف علم اللہ کی رضا کے لیے سیکھتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا میں وہ اس علم کو بانٹتے تھے. تو جو کوئی دیکھتا نا خاموشی سے بس دیکھتا ہی رہ جاتا, کوئی کچھ نہ کہتا. تو وہ جہاں بزرگ رہتے تھے وہاں اس کو لے کے تو کسی نے کوئی کچھ نہ پوچھا. تو وہ ادھر نماز پڑھتا اور ادھر ہی بزرگوں کی خدمت کرتا, یعنی کہ پانی لے آتا, روٹی پکاتا. بزرگوں کی بھی سہولت ہوگی, بوڑھے آدمی تھے تو اس پر بھی اللہ نے کرم کر دیا. یہ ایک اور بھی سبق آموز واقعہ یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص بھی بزرگوں کی عزت کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں. جو بزرگوں کی عزت کرتا ہے تو اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں. تو کچھ عرصے کے بعد نا بزرگ بیمار ہو گئے. لوگوں نے کہا یار اب یہ نہیں چوری کرے گا, یہ بزرگوں کے پاس چلا گیا ہے تو جو ہے نا اس کو یار صاحب معاف کر دو. یہ کتنے بڑے سعادت کی بات ہے. تو لوگوں نے کہا یار کہ جو کچھ بھی اس نے ہمارا لوٹا تھا یار ہم نے اس کو معاف کر دیا. یہ بزرگوں کے پاس اب پہنچ گیا ہے, یہ اب بزرگوں کی خدمت کر رہا ہے تو لہذا اس کو اور پیسے دو. آگے یہ لوٹتا تھا, اب یہ بزرگوں کی خدمت کرتا ہے. لوگ دیکھتے نا ٹوتا نوالتا خدمت کرتا. تو لوگوں نے کہا یار کہ جو کچھ بھی اس نے ہمارا لوٹا ہے, جو کچھ بھی اس نے ہمارے نقصان کیے, ہم نے اس کو فیس باللہ بخش دیا اور ہم اس کو بالکل کچھ نہیں کہتے. اب ہم اس کو چور بھی نہیں کہتے کیونکہ یہ بزرگوں کی خدمت کرتا ہے اور بزرگوں کے پاس رہتا ہے, اس لیے اب یہ اللہ والا ہو گیا ہے. اب اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کر لیا ہے. تو آتے تو اور اس کو پیسے دے جاتے, کوئی کچھ نہ کہتے, آؤ کیا حال ہے کیا حال ہے, سر پر ہاتھ پھیرتے, ہاتھ چومتے, یار تو اچھا آدمی ہے, یار تو اچھا آدمی ہے. اس کی نا بڑی حوصلہ افزائی ہوئی, بہت حوصلہ افزائی ہوئی. تو ادھر کہتے ہیں کہ اتنا بڑا پیسوں کا ڈھیر لگ گیا. تو بزرگوں نے ایک دن اس سے پوچھا یہ بتا چوری کرتا تھا تو تم خوش تھا یا اب بیل آیا تو تم خوش ہے؟ اس نے کہا بزرگوں میں ساری زندگی چوری کرتا رہا, میرا باپ چور تھا, میرا دادا چور تھا, میرا پردادا چور تھا, آگے سے میں بھی چور ہوں, تو مجھے تو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا, میں اتنا چور تھا, تو میں اب خوش ہوں. انہوں نے کہا تو نے اللہ کی مان لی, تو نے اللہ کی مان لی نا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مان جاتا ہے پھر اس کے لیے تو باہر ہی باہر ہے, پھر اس کے لیے راحت ہی راحت ہے, پھر اس کے لیے سکون ہی سکون ہے. اب تو دیکھ کیا کام کرتا ہے. اس نے کہا بزرگ کو کوئی کام نہیں کرتا. اس نے کہا ساری زندگی یہ ڈھیر پیسوں کا تیرے پاس تھا؟ اس نے بولا نہیں. اس نے بولا آج تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مان گیا, آج اللہ اور اللہ کے رسول سے تم نے صلح کر لی تو مخلوق نے بھی تیرے سے صلح کر لی ہے. جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے صلح کر لیتا ہے پھر مخلوق اس سے صلح کر لیتی ہے. اس نے بولا آگے تم کو یہ عزت ملی تھی؟ اس نے بولا نہیں ملی تھی. انہوں نے بولا کہ آج تو اللہ اور اللہ کے رسول سے صلح کر لی, راضی ہو گیا, اللہ تجھ پر راضی ہو گیا, اللہ کا رسول تجھ پر راضی ہو گیا اور ساری مخلوق تجھ پر راضی ہوگی. تو ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو گیا. پھر انہی پیسوں سے بزرگوں نے کہا کہ اب تو مکان ایک تو بنا.
تو اس نے مکان بنائے ایک تو، پھر اس کے لیے بزرگوں نے شادی کرائی، پھر اس کی شادی ہوئی، پھر وہ بھی آگے سے بڑا عالم ہوا، پھر اس کی اولاد سے بھی آگے عالم ہوئے۔ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے صلح کر لیتا ہے، پھر مخلوق اس سے صلح کر لیتی ہے، اور اللہ کا اس شخص پر کرم ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا بھی اس کی کامیاب ہوتی ہے، پھر آخرت میں بھی اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر فراق جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔